حرم کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اور ویسے اس کے انعقاد اور زمین پر اس کے پائے جانے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنوایا، وہ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی۔ تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنانے کے صرف 40 سال کے بعد یہ فلسطین میں بیت المقدس کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے وہ جگہ فرشتوں نے اس کو مقدس بنائی۔ تو اس زمانے سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے یہ بیت المقدس کا علاقہ مقدس ہی رہا، اور اس کو ارض المقدس کہا جاتا ہے آج بھی عربی میں۔ پھر انبیاء اکرام علیہم السلام آتے رہے، اور اکثر انبیاء اکرام علیہم السلام کی عبادت گاہ رہی۔ بنی اسرائیل کے تقریباً انبیاء اکرام بیت المقدس کو ہی اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے، اپنا وطن بنائے ہوئے تھے۔ کتنے انبیاء اکرام کا ذکر کروں، تقریباً 30,000 انبیاء اکرام آج بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں۔ 30,000 انبیاء اکرام علیہ السلام، اور اولو العزم پیغمبروں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہیں پر ہیں، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام وہیں ہیں، اور اس کے علاوہ زکریہ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء کرام سب بیت المقدس میں ہیں۔ تو یہ بیت المقدس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمانوں سے پہلے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں یہ مرکز رہا، قبلہ رہا اکثر امتوں کا۔ تو یہودی جو ہے چونکہ ان انبیاء کرام کے فالوورز میں آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو ان کے لیے بھی یہ مقدس تھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم کی ساری تربیت جو ہے بیت المقدس کے اندر ہوئی، جیسے کہ آپ نے تفسیر میں سماعت کیا ہوگا۔ اور پھر جب وہ جوان ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بیت المقدس سے قریب میں ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا وہاں ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کا مرکز اسی کو بنایا، بیت المقدس کو بنایا۔ تو دنیا کے پرانے مذاہب میں، پرانے دین میں یہودیت جو ہے ان کے لیے بھی وہ مقدس ہے، عیسائی جو ہیں ان کے لیے بھی وہ مقدس ہے، پھر اسلام کے لیے اس لیے بھی مقدس ہے کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اب نہ یہودی باقی رہے، نہ عیسائی باقی رہے، بلکہ صرف مسلمان باقی رہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور کفر کی تعلیم نہیں دی تھی، وہ تنہا اللہ رب العزت کے موحد تھے۔ اللہ کی وحدانیت انہوں نے اس وقت پھیلائی، اور اس دین پر آج کوئی قائم ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارثین بھی یہ امت محمدیہ ہیں پچھلے انبیاء کے۔ اور اس کے علاوہ ایک عظمت والی چیز یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے اور تقریباً نمازیں فرض ہوئیں، تو نمازوں میں بھی تقریباً 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کیں۔ اس اعتبار سے ہمارا پہلا قبلہ وہی ہے، پہلا قبلہ جس کو قبلہ اول کہا گیا ہے۔ پھر حضور کی خواہش پر قبلہ بدل دیا گیا، خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا ہمارا۔ اور ایک بڑی اہمیت اس بیت المقدس کی یہ بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب تشریف لے جا رہے تھے رب ذوالجلال کی ملاقات کے لیے، تو جبرائیل امین کے نے براق کی سواری کو حرم سے لے کر سب سے پہلے جہاں پر اتارا تھا وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس جہاں پر آج بھی وہ جگہ باقی ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری براق کو باندھا گیا تھا، اور حضور نے اندر جا کر 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو حضور نے امامت فرمائی تھی۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں سارے نبیوں نے میرے نبی کا خطبہ پڑھا تھا معراج کی شب، اور اس کے بعد رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آسمانوں کا سفر کیے۔ تو بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ میرے آقا کی امامت گاہ بھی ہے اور ہمارا قبلہ بھی ہے۔ اب یہ زمانے میں چلتا رہا، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور تھا ظاہری زندگی کا، اس وقت بیت المقدس پر عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا۔
ہم یہ بتاتے ہیں عیسائیوں کا، لیکن عیسائیوں نے کہاں سے قبضہ کیا تھا؟ وہ تو یہودیوں سے حاصل کیا تھا، یہودیوں کو مارتے تھے۔ اتنی خطرناک جنگیں ہوتی تھیں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کہ بیت المقدس میں خون خرابہ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ جس نے پورے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس نے جتنے یہودی وہاں پر آباد تھے سب کو قتل کروا دیا تھا، پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا۔ کتنے بڑے بڑے عیسائی بادشاہ آئے اور انہوں نے وہاں پر سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں کیا بیت المقدس میں۔ یہ تو ان کی تاریخ چلتی تھی عیسائیوں کی، یہودیوں کی۔ یہودیوں سے کئی مرتبہ بیت المقدس لے لیا گیا اور عیسائی جھنڈا وہاں لہرایا گیا، کئی 100 سال تک۔ عیسائیوں نے یہودیوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا تھا کہ کوئی یہودی پھٹکنے بھی نہ پائے۔ بیت المقدس تو چھوڑیں، یروشلم میں، فلسطین میں کسی یہودی کی انٹری نہیں تھی۔ عیسائیوں کا جب غلبہ تھا تو یہ کئی زمانے تک چلتا رہا۔ اصل یہاں پر کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بیت المقدس کا مسئلہ آپ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ایک سب سے بڑا ایشو کیوں ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے وہ جگہ مقدس تھی، فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے، چونکہ آپ کی حکومت تھی اس وقت، آپ بادشاہ تھے، آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام نہ ہو سکا، تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے اور داؤد علیہ السلام کی کرسی پر بھی فائز ہوئے، اور وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امت بھی تھی آپ کی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے اور جنات پر بھی حکومت کرتے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، اور یہ جنات بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پورا ڈیزائن دیا کہ اس طرح سے بننا ہے، تو پھر جنات تعمیر کرتے رہے، جنات تعمیر کرتے رہے، اور جنات اتنا خوف کھاتے تھے سلیمان علیہ السلام سے کہ وہ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے یا حکم عدولی نہیں کرتے۔ ہوا یہ کہ کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو جنات بھاگ جاتے، لیکن اللہ کی مصلحت، حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کر یوں کھڑے رہتے تھے، اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہتے تھے اور کام دیکھتے رہتے تھے۔ جب تک سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، تیزی سے جنات بڑے بڑے پتھر لاتے، تعمیر کرتے رہتے تھے۔ انتقال ہوا سلیمان علیہ السلام کا، اور آپ ایسے ہی کھڑے رہ گئے، آپ کے کھڑے کھڑے وفات ہوئی ہے۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی وفات کو سالوں گزر گئے، لیکن آپ وہاں سے ہٹے نہیں، کیونکہ کام چل رہا تھا۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لکڑی کو دیمک کھا گئی، کتنے سال گزر گئے ہوں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے تھے۔ اور عام دوسرے لوگوں کی موت تو چھوڑو، نیند میں کھڑا ہو کر کے دکھائے۔ وہ اللہ کے نبی تھے کہ انتقال کے بعد بھی وہ کھڑے رہے۔ روایتوں میں کئی سالوں تک، 10 سالوں تک آپ کھڑے رہے، اور اس کے بعد دیمک کھا گئی لکڑی کو، تو لکڑی ٹوٹ گئی، تب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے۔ جنات اسی وقت جان گئے کہ یہ تو انتقال کر گئے ہیں، تب تک بیت المقدس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا، جنات بھاگ گئے سب۔ یہ تعمیر، اس کو اصل میں بیت المقدس نہیں کہا جاتا تھا اس وقت، یہ ہیکل سلیمانی، یہ یہودیوں کے عقیدے کے اعتبار سے فرسٹ ٹیمپل ہے، پہلا مندر یا پہلی مسجد جو بھی ہے، مقدس تھی۔ یہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی جہاں لگتی تھی، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور سرکش لوگوں سے اور جادوگر لوگوں سے سب چیزیں جادو کی چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا، سب ختم کیا تھا کہ کوئی جادو ٹونا یہ سب چیزیں نہ ہوں، کیونکہ یہودی جادو کے پیچھے بہت بھاگتے تھے، صرف جادو میں ہی دن رات۔ آپ نے سب دفن کیا، اور اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد سالوں بیتے،
اور اسی طرح سے رہے. لیکن پھر یہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ آیا جو عراق کا رہنے والا تھا، اس کی یہودیوں سے دشمنی تھی. اس نے ایسا حملہ کیا کہ پورے ہیکل کو توڑ ڈالا. یعنی جو جنات کا بنایا ہوا تھا اس کو مکمل طور سے مسمار کر دیا. ایک دیوار باقی رہ گئی، ایک دیوار باقی رہ گئی جہاں جا کر کے آج یہ یہودی روتے ہیں. دیوار گریا اس کو کہتے ہیں. وہ اس زمانے کی ایک باقی رہ گئی، باقی پورا ہیکل گرا دیا. زمانہ بیت گیا، یہودی اس بات پر روتے رہے کہ ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا. پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا. پھر عیسائیوں سے یہودیوں نے ایک بار پھر حاصل کیا. پھر دوبارہ یہ ٹائٹس کے زمانے میں عیسائیوں نے مار کر کے پورے یہودیوں کو خون کر دیا. اور پھر بیت المقدس کچھ نہیں تھا، ایک دیوار تھی، ایک دوسری وہاں پر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی. اس عمارت کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. سیکنڈ ٹیمپل یہ دوسرا مندر، اور اسی کو عبادت گاہ بنا کر چلتے رہے. زمانہ بیتا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا. پھر اس کے بعد 23 سال گزرے. پھر آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا. پھر سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا. تقریباً یہ 26-28 ہجری کی بات ہے حضرت عمر کے دور میں. پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہو رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تب صحابہ کے ایک لشکر کو حضرت عمر نے فلسطین بھی بھیجا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. تو ان صحابہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر فلسطین کا معرکہ ایسا سر کیا کہ یہ عیسائی سب جان چکے تھے حالات کیا چل رہے ہیں. سیرنڈر ہو گئے اور کہا ہم جو ہے یہ بیت المقدس کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے. وہ آئیں ہمارے پاس. تو وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے خط لکھ کر بھیجا حضرت عمر کو. حضرت عمر مدینے میں تھے. کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، بیت المقدس آ رہا تھا. سیدنا عمر فاروق مدینے سے چل پڑے. ایک غلام کے ساتھ نکلے اور ایک سواری ہے، ایک خچر ہے، اور دونوں بھی کس انداز سے جا رہے ہیں. ایسا امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے. لڑائی کی کسی کے اندر مجال نہیں تھی. وہ ایک خچر کے سواری پر اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں. وہ بھی غلام سے یہ طے کر رکھا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا، 1 میل تو بیٹھنا. ہاں تو رسی پکڑ کے چلے گا 1 میل تک، اور اس کے بعد جب تو بیٹھے گا تو میں رسی پکڑ کے چلوں گا 1 میل تک. اس طرح سے تو سفر طے کیا. جب فلسطین پہنچ رہے تھے اور اس وقت لوگوں میں خبر تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو لوگ دیکھنے کے لیے شہر سے بھاگے باہر آئے. اتفاق ایسا کہ اس وقت خچر گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل رسی حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی. دوڑے ہوئے لوگ آئے جو نہیں پہچانتے تھے. عیسائیوں نے امیر المومنین کہہ کر اس غلام کا استقبال کیا کہ تشریف لائیں. تب جو صحابہ تھے وہاں پر انہوں نے پکار کر کہا نادانو، وہ امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے. یہ امیر المومنین ہے. پہلی مرتبہ ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو عیسائیوں نے دیکھا تھا کہ وقت کا خلیفہ کوئی گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے بھی چلتا ہے. تو بہت متاثر ہوئے اور اس کے بعد بنا کسی جنگ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. اور ان عیسائیوں نے جو کچھ بھی وہاں پر کیا تھا اس کو نکالا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دینے کا حکم فرمایا. وہ ظہر کی اذان تھی. آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس میں تفصیل ہے. عیسائیوں کو اسی طرح ہم بھی بھگاتے، مسلمان بھی بھگاتے جیسے یہ یہودیوں کو بھگاتے تھے. تو انہیں آج بولنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا. حضرت عمر فاروق کا عام اعلان تھا کہ جو یہاں پر رہنا چاہے اس کے لیے کھلی آزادی ہے. حتیٰ کہ عیسائیوں کا چرچ بھی تھا پرانا. حضرت عمر نے کہا اس کو توڑا نہ جائے، اس میں عبادت جو ہوتی ہے ان کو اپنی عبادت کرنے دیا جائے. حضرت عمر چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، نکال کر صاف کر دیتے، لیکن آپ نے کھلی اجازت دی. اور عیسائی ویسے ہی باقی رہے. 400 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر فاطمی دور آیا.
یعنی بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی، فاطمیوں کا غلغلہ تھا، انہوں نے خلافت سنبھالی لیکن وہ مضبوط نہیں تھے، کمزور خلیفہ آئے جس کی وجہ سے صلیبی طاقتیں جتنی بھی تھیں سب آ کر کے اس خلیفہ پر قبضہ جما لیا، اور بیت المقدس میں اجازت پہلے مانگ لی کہ ہمیں آنے جانے کی اجازت دی جائے۔ جب آنے جانے کی اجازت مل گئی تو پورے علاقے پر زبردستی غاصب قبضہ کر کے وہاں سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا، بہت مسلمانوں کا قتل کیا۔ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے قتل سے بھی بھری ہے، مسلمانوں کے قتل سے بھی بھری ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی قتل کیا ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ زبردستی فائز ہوئے ہیں کہ اس پہ بیت المقدس پر یہ قبضہ جو ہے 87 ایئرز تک چلتا رہا، 87 سال تک۔ یہ اس وقت کا المیہ تھا کہ مسلمان خلیفے تھے، گورنر تھے، بہت سارے حکمران تھے، رونا روتے تھے لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے شاگرد تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے، ان کو یہ روزانہ خبریں تھی کہ بیت المقدس میں سب کچھ اجاڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کی اذان بند ہے، وہاں نہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے، نہ ہی عبادت کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا اور پھر عزم کر لیا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھ کر کے رہوں گا اور اس سے خطبہ دیا جائے گا۔ وہ ان کا عزم تھا اور اس پر لے کر کے چلتے رہے۔ تقریباً آپ نے 17 جنگیں لڑی ہیں، 17 جنگیں لڑی، اور صلاح الدین ایوبی کو جو درپیش مسائل تھے وہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو روڈ میپ بنایا تھا اس حساب سے ان کو 2 سال کے اندر یہ جنگوں میں فتح کر لینا تھا، 2 سے 4 سال کے اندر ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بیت المقدس کو میں حاصل کر لوں گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اپنوں کی مخالفت اتنی تھی، جگہ جگہ سے کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، نواب بیٹھا ہے، کہیں کوئی کسی چھوٹے علاقے کا خلیفہ، کوئی گورنر، سب پکڑ پکڑ کر کے ان کی ٹانگ کھینچیں، ان کے فوجیوں میں ورغلائیں اور الگ الگ وسوسے ڈالیں، جس کی وجہ سے پہلے اپنوں سے بھیڑتے بھیڑتے آپ کو 18 سال لگ گئے۔ بیت المقدس پھر پہنچے، صلیبیوں سے معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں، پھر وہ 87 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کو ان عیسائیوں سے پاک کیا، اور آپ نے وہ ممبر وہاں پر لگایا اور تاریخی خطبہ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 17 جنگیں جس نے لڑیں، اور عیسائی آج بھی صلاح الدین کے نام سے ڈرتے ہیں، اور بہت سارے تعریف بھی کرتے ہیں کہ ایسا جرنیل ہم نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں صلاح الدین ایوبی کی طرح۔ وہ خون کا پیاسا نہیں تھا، وہ امن کا پیاسا تھا۔ کتنے تو قیدی ایسے آتے تھے جن کو وہ صرف ایگریمنٹ کر کے آزاد کر دیتا۔ عیسائی اس بات پر آج بھی اقرار کرتے ہیں کہ جنگوں میں قید جو ہونے والے کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی ایک نہیں لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے، 1000 بھی نہیں، لاکھوں لوگوں کو آزاد کیا ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔